الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9th کلاس لیکچر نمبر 21 ہم پڑھیں گے اور پیج نمبر 25 سورۃ انفال. اب آخری آیات آج ہوں گی 73 سے 75 تک. اس سے پہلے ہم قیدیوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں بارے میں بھلائی محسوس کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا. پھر اس کے بعد جہاد کا ذکر ہو رہا ہے, ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے, تو اسے ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. والذین کفروا, اور جو لوگ کافر ہیں, بعضهم ان میں سے بعض, اولیاء بعضن, دوست ہیں ایک دوسرے کے, یعنی کافر لوگ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں. پہلے بتایا نا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہاں کہا کہ کافر لوگ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوہ, اگر تم یہ نہیں کرو گے. یہاں دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے, پہلے ہجرت کا بھی اور جہاد کا بھی, ٹھیک ہے. اگر تم یہ نہیں کرو گے تکن ہو جائے گا فتنہ فی الارض, زمین میں. کہ اگر تم یہ نہ کام کرو گے جو تمہیں کہا جا رہا ہے, پہلے تو ہجرت کا بھی حکم ہو رہا ہے اور ساتھ ہی جہاد کا بھی ہو رہا ہے, ساتھ ہی مدد کا بھی ہو رہا ہے, یہ سارے احکامات ہیں. وفساد کبیر, اور بہت بڑا فساد مچے گا. والذین آمنو, اور جو لوگ ایمان لائے, والذین, اور جو لوگ آمنو ایمان لائے, وہاجروا, اور ہجرت کی, وجاہدوا, اور جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. وہی چیز ہے نا کہ تم یہ نہیں کرو گے. کون سی؟ اگر تم نے یہ نہ کی تو ملک میں فساد ہوگا. اب وہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ تم میں سے جنہوں نے ہجرت کی, جہاد کیا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, والذین, اور وہ لوگ, آووا, جنہوں نے ٹھکانہ دیا, آووا, ٹھکانہ دیا. کون سے لوگ؟ جو یثرب کے لوگ تھے. ونصروا, اور مدد کی. اولئک, یہی لوگ, هم المؤمنون, مومن حقاً, سچے. یہی لوگ سچے مومن ہیں. یعنی یہ سارے اعمال جنہوں نے کیا, ہجرت کی, جہاد کیا, ایک دوسرے کو, مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کے ساتھ مدد بھی کی. لہم, ان کے لیے, مغفرتن, بخشش ہے, مغفرتن, بخشش ہے, اور رزق کریم. کریم ہوتا ہے عزت, بہت بہترین. رزق تو روزی ہو گیا, عزت کی روزی ہے, عزت کا رزق ہے, کریم رزق ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, من سے بعدو, اس کے بعد. اب لوگ جو ہیں, جب اتنی بات ہوئی نا کہ انہوں نے ٹھکانہ بھی دیا اور انہوں نے ہجرت بھی کی, تو پھر جو بعد میں ایک ایک لوگ آ رہے تھے, ایک ایک کر کے آ رہے تھے, یا گروپس کی صورت میں آ رہے تھے نبی پاک کے بعد, تو ان کے اندر ایک خیال پیدا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کی بھی وضاحت کر دی. والذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, من بعد, اس کے بعد, وہاجروا, اور ہجرت کی, وجاہدوا, اور جہاد کیا, معاکم, تمہارے ساتھ. یعنی جب وہ آتے تھے تو آپ کے ساتھ مل جاتے تھے. اس کے بعد ہجرت کی, جہاد کیا آپ کے ساتھ. فاولئک, پس وہ لوگ بھی, منکم, تمہیں میں سے ہیں, وہ لوگ بھی آپ ہی کے ساتھ. اور اولو الارحام, رشتہ دار, بعضهم, ان میں سے بعض, اولا, زیادہ حقدار ہیں, ببعضن, بعض کے مقابلے میں. رشتہ دار بعض کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں. فی, میں, کتاب اللہ, اللہ کے حکم کے مطابق, یا اللہ کی کتاب کی روح سے. یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے کہ بعض رشتہ دار بعض کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں. اب دیکھیں, ہمیں چچا, ماموں, بیٹا, بیٹی, بہن, بھائی, سب بھی برابر ہوتے ہیں نا, لیکن جب وراثت کی بات ہوتی ہے تو بیٹا بیٹی کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے, بیٹی چچا کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے. اس طرح سے کر کے, یعنی بعض رشتہ دار بعض کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں. فی کتاب اللہ, یہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. ان اللہ, بے شک اللہ, بکل شیء علیم, ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کے بعد کلمات تراکیب ہیں. آبو, جگہ دی, استنصروا, انہوں نے مدد چاہی, اولو الارحام, رشتہ دار, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. تو یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ ہاں, جب کہا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو آپ نے آیت کا ترجمہ لکھنا ہے. پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی. یہ دو آیات ہیں, تو دونوں آیات کے آپ نے تراجم لکھنے ہیں. متجزہ عبارات کا مفہوم لکھیے. اب عبارت کے وہی جو ان کے اندر جس کا ترجمہ آئے گا وہی آیت ہے کہ والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, ہجرت کی, وجاہدوا, اور جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں,
والذین اور وہ لوگ آبو جنہوں نے ٹھکانہ دیا و ناصرو اور مدد کی، اولئک یہی لوگ هم المؤمنون مومن حقاً سچے۔